أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। इससे पहले सूद के बारे में बताया जा रहा था कि सूद खोर अल्लाह के यहाँ कितना नापसंदीदा है और कितना बड़ा गुनहगार है। अब आगे बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स किसी को कर्जा देता है तो उसको क्या मामला करना चाहिए। व इनकाना, और अगर वो मकरूज़ ज़ुउस्रतिन तंगदस्त हो, फ़नज़ीरतुन इला मयसरा, बस उसको मोहलत दो उसकी फराखी तक। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, और अगर तुम सदका कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो यानी अगर तुम साहिब अकल हो, उलुल अलबाब हो, और तुम्हारे अंदर इतनी हिकमत आ गई है अल्लाह के अहकाम जानने के बाद, तो अगर आपका कर्ज ख्वाह जो है अगर वो तंगी के हालात में है तो उसको कर्जा ही माफ़ करते हैं, क्योंकि सदक़े से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पसंद किया है कि आप किसी को कर्ज़ हसना दे दें। और आपके माल में जो सबसे बेहतरीन मसरफ़ है वो सदका है, और उससे कम दर्जा होता है कर्ज़ हसना का। तो इस तरह अगर आप किसी को कर्ज़ा देकर मोहलत देते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है, क्योंकि कर्ज़ा देने के बाद अगर आपको आपका कर्ज़दार कर्ज़ा वक्त पे नहीं लौटा रहा और आप उसको मोहलत देते हैं, तो यहाँ तक उलमा ने कहा कि हदीस में है कि ऐसे लोगों को एक एक दिन के बदले अल्लाह ताला अजर अता करते हैं। तो आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तक़ू यौमन, और डरो उस दिन से तुरजऊन फ़ीही, कि जिस दिन तुम लौटाए जाओगे इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, सुम्मा तुवफ़्फ़ा, और फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, मा कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगली आयत कुरान पाक की तवील तरीन आयत है, इसको आयत दैन भी कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब तुम आपस में मामला करो, बिदैनिन, कर्ज का, इला अजलिम मुसम्मन, तो मुकर्रर मियाद तक, फ़क्तुबूहु, तो उसको लिख लो। बल यक्तुब बैनकुम, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिल अदली, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, कि वो किसी का हक ना मारे, कि वो उसमें ना कमी करे ना ज़्यादती करे लिखने में, ताकि किसी भी इंसान पर ना लेने वाले पर ज़्यादती हो ना देने वाले पर ज़्यादती हो। वला यअबा, और ना इनकार करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, ये कि लिखने से, कमा अल्लमहुल्लाहु, जैसा कि अल्लाह ने उसको सिखाया। कि अल्लाह ताला ने अगर उस पर ये एहसान किया है कि उसको किसी पर लिखने पढ़ने में फजीलत दी है, तो ये अल्लाह का शुक्र का अंदाज़ है कि उसको उसके सही काम में ही इस्तेमाल किया जाए। तो फिर कहा कि फ़लयक्तुब, बस चाहिए कि लिखे, वलयुमलिल्लज़ी, और चाहिए कि इमला करवाए वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, कि जिस पर हक है, यानी जो मकरूज़ है वो लिखवाए कि मैंने उससे कितनी रकम ली और किस वादे के मुताबिक ली और कब लौटानी है। वलयत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, यानी मकरूज़ जो है वो अल्लाह से डरे, रब्बहु, जो उसका रब है, वला यबख़स, और ना ही कोई कमी करे, मिन्हु शैआ, उसमें कुछ भी। फ़इन कानल्लज़ी, और पस अगर है वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, कि जिसके ज़िम्मे हक है, सफ़ीहन, बेअकल, और ज़ईफ़न, या कमज़ोर, मसलन बच्चा है वो नहीं लिखवा सकता, या कोई बहुत कमज़ोर है, बूढ़ा है, तो औ ला यस्ततीउ, या वो ताकत नहीं रखता, अन युमिल्ला हुआ, ये कि वो खुद लिखवाने की, तो फ़ल युमलिल, तो चाहिए कि लिखवाए, वलियुहु, उसका सरपरस्त, बिल अदल, बहुत इंसाफ के साथ। तो पहला हुक्म तो ये है कि उसको तहरीर मिलाया जाए जो भी आप किसी के साथ लेन देन करते हैं। दूसरा हुक्म है वस्तशहिदु शहीदैनी, और गवाह बना लो दो गवाह, मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, फ़इल्लम यकूना, बस अगर ना हो, रजुलैनी, दो मर्द, फ़रजुलुम, तो एक मर्द, वम्रअतानी, और दो औरतें, मिम्मन, तरज़ौना, जिनको तुम पसंद करते हो, मिन शहदाई, गवाहों में से, तज़िल्ला इहदाहुमा, ये कि उन दोनों में से अगर कोई एक बात कोई भूल जाए, फ़तुज़क्किरा, तो बस याद करवा दे, इहदाहुमुल उख़रा, उन दो में से एक, यानी क्योंकि औरतों में
بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم عورتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ ہم عورتیں مرد کے مقابلے میں تھوڑی جذباتی بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنی ٹینشنز اور جتنا جسمانی طور پر عورت کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر عورت کو چیزیں یاد رہ جائیں تو گھر بے سکون ہو کر رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بنائی ہوئی تخلیق کا پتہ تھا، جیسے قرآن پاک میں سورہ ملک میں ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، اور وہی بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اللہ پاک نے بھلانے کی وجہ سے ایز اے سیفٹی وال نسیان کو رکھا ہے، کیونکہ یہ بات ہم عورتوں کو بعض کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو آدھا تسلیم کیا جاتا ہے، کہ 2 عورتیں ہوں تو 1 گواہی بنتی ہے۔ تو بہرحال اتنی ہی بات کافی ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور آگے پھر ہر بحث ختم ہو جاتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ انکار نہ کریں اذا ما دعوا، کہ جب ان کو بلایا جائے، کہ جب گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ تم ان تکتبوہ، کہ اس کو لکھو، صغیراً چھوٹا معاملہ، او کبیراً یا بڑا معاملہ، کہ آپ نے چھوٹا کوئی لین دین کیا ہے یا بڑا لین دین کیا ہے، اس کو ضرور لکھ لیں، الی اجلہ، اس کی مدت تک کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہی چیز یعنی یہ گواہ اور تحریر کا جو معاملہ ہے، یہ بہت انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ تحریر میں آ جانا اور گواہوں کا متعین ہونا زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا، مگر یہ کہ ان تکونا، اگر ہو تجارتاً، کوئی تجارت، حاضرتاً، حاضر، یعنی اگر آپ کا لین دین بالکل نقد معاملہ چل رہا ہے تو تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، فلیسا، تو پس نہیں ہے، علیکم، تم پر، حد جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو۔ یعنی یہاں مراد ہے کہ اگر کوئی آپ ادھار کا معاملہ کرتے ہیں تو ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہے، یعنی تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کوئی لکھنے والا۔ اب یہاں سے حکم شروع ہو رہا ہے رہن کے بارے میں، کہ اگر آپ سفر پہ ہیں یا کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو آپ کوئی چیز گروی رکھ کے تو اس سے رقم لے سکتے ہیں، اور یہ معاملہ عام حالات میں بھی جائز ہے۔ اقامت کی حالت میں رہن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ذرہ ابو شحم نامی یہودی کے پاس رکھی تھی، اور اس سے کچھ جو اس سے لیے تھے، اور پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قرضہ واپس کر کے تو آپ کی ذرہ مبارک واپس لی تھی۔ تو آگے فرمایا فَإِنْ آمِنَا، پس اگر امن میں ہو بعضکم بعضاً، بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت، یعنی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت کو واپس کرتے جو مقروض ہے، وہ امین ہے اس قرض کا جو اس نے قرض لیا تھا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ، تو پس بے شک وہ آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آج کی آیات میں ہم نے ادھار کے بارے میں کہ اس کا لین دین کیسے کرنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی چیز گروی رکھ کے قرضہ لینا پڑ جائے تو اس کا معاملہ کیسے کرنا چاہیے، اور پھر گواہی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ بظاہر یہ معاملات بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں، لیکن
ان کی وجہ سے آج بہت سے لوگ قرض دے کر پریشان ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں کو قرض ملتا ہی نہیں کہ کوئی کسی کا اعتبار ہی نہیں کرتا۔ اور جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اگر ہم اس سے ڈیمانڈ کر لیں کہ اگر ہمیں وہ ریٹرن میں یہ معاملہ ہم طے کریں تو بھی آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان سب معاملات کو ہم قرآن کی نظر میں، جیسے ہمیں قرآن نے اور اللہ نے حکم دیا، اگر ہم اس طرح کریں تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہم کسی سے اس لیے نہیں لکھوا رہے کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، ہم اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا۔ ہر مسلمان کے لیے تقوی اور عدل ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ اگر وہ اپنے معاملات کو ان شرائط کے ساتھ طے کرے گا تو وہ اپنے حقوق کو ادا کر کے اللہ اور انسان کے سامنے بر ذمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان اللہ کے دین کا گواہ ہے۔ تو جس طرح اللہ کی بات کو جانتے ہوئے چھپانا جائز نہیں، اسی طرح سے انسانی معاملات میں بھی کسی کے پاس اگر کوئی گواہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ ظاہر کر دے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے وقار یا اپنی کسی مصلحت کے خاطر اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، سچی گواہی نہیں دیتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسا مجرم ہے جو اپنے جرم پر خود ہی گواہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ہر عمل کو قرآن کے مطابق کر دے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی تابعداری میں بسر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔